اور نوجوانوں کی خواہش کی قدر کی، اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ مولا تعالیٰ دل دیکھتا ہے، چہرہ تو دیکھتا نہیں، دل ہی دیکھتا ہے کہ کس نیت سے یہ دے رہا ہے، لینے والا کس نیت سے لے رہا ہے، یہ دیکھتا۔ ہاتھ بڑھتے ہوئے دونوں نظر آتے ہیں ہماری آنکھوں میں، لیکن خدا دیکھتا ہے کہ دیا کس نیت سے، لینے والے کا دل دیکھتا ہے خدا لیا کس نیت سے، اور دونوں کو اللہ قبول فرمائے۔ جس کی جتنی اچھی نیت تھی اتنا بہتر بدلہ خدا دینے کو تیار ہے، بس کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور ابھی عزیز القدر حافظ کلیم رضا صاحب پچرکی گھر ہے شہستان میں امامت کر رہے ہیں بہت دنوں سے، کافی عزیز ہے میرے یہ، اور اس علاقے میں جو کام کرنے جاتے ہیں حضرات میرے ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی اچھی تقریر کی، بہت بیٹھی تقریر کر لیتے ہیں اور بھی کرتے ہیں، مگر وقت بہت کم تھا، اور کم مطلب وقت تو بہت ہے لیکن ہم لوگ کا جو وقت ہے اس کے حساب سے چلو، وقت تو اتنا ہے کہ کہنا نہیں، لیکن چونکہ دھیان ادھر ہے جس کی وجہ سے خدا کو خدا مانا۔ تو ایک بار درود شریف پڑھیے، دو شعر پڑھتے ہیں، دو سے تین جملہ بولیں گے سلام پڑھا دیں گے۔ اللہم صلی وسلم بارک علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کافی دور دراز سے مہمان بھی آئے ہیں، سب کا استقبال بھی کرتے ہیں، بڑی ہمت سے پروگرام کے۔ آج کے زمانے میں تھوڑا فاتحہ خوانی کرتے ہیں 2000 ایسی خرچے ہو جاتا ہے، میلاد کریں تو 30 50 سے ایسے ہوتا ہی نہیں۔ ویسے بیمار ہیں تب بھی ہمارے صدر محترم جناب حاجی مولا صاحب قادری تشریف فرما ہے، اور اللہ سے دعا آپ بھی کیجیے، ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی صحت کو ٹھیک کر دے، کہیں آمین۔ اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو اللہ صحت یاب کرے۔ تو حضرات بس ختم ہونے والا، 2 سے 3 شعر ملاحظہ کہ جتنا یاد آ جائے پڑھتے ہیں، پھر پوجے بلا کر ختم کر دیں گے۔ اور چھوٹی بارے میں ایک کلام اچانک ذہن میں یاد آیا، 2 4 شعر کہیں سے یاد آتا پڑھ لیتے ہیں، ملاحظہ کرنا ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مدح ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مدح شاہ امم کیجئے، مدح شاہ امم کیجئے، کہ مدح شاہ امم کیجئے، مدح شاہ امم کیجئے، زد کو کرم کیجئے، زندگی نبی کی تعریف کرو تمہاری زندگی محترم ہو جائے گی، معروف ہو جاؤ، جاؤ۔ زد کو کرم کیجئے، مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا رسول اللہ مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، کہ مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تاجدار حرم کیجئے، تاجدار حرم کیجئے، تاجدار حرم کیجئے، زد کو محترم کیجئے۔ اور مشورہ ہے کہ بھیج کر مصطفیٰ پر درود، بھیج کر مصطفیٰ پر درود، دور ہر درد و غم کیجئے، دور ہر درد و غم کیجئے۔ اللہ پریشان ہوتا ہے سمجھ آتا نہیں کیا ہے، دوسرا دوستوں کو سمجھ کیا وہ آدمی پریشانی ہے، جانتا جیسے پریشان سمجھ گیا پریشان پیسے ہی مانگے گا، تو میں کیا بابا ہم بھی یار بجا دیں کافی پریشان ہے، سمجھ جائے ہونے رہی نہیں پیسہ مانگنا، آپ سنے رکھے بھائی ہمارا درد اس کی دقت نہیں ہوتا فنی نہیں ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے، عاشق رسول نے کہا کہ بس گھر میں چپ چاپ سے بیٹھو، وضو کرو اور نبی پر درود پڑھتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مشکل حال سے آسانی سے نکال دے گا۔ لگے گا کہ کب آیا تھا کب چلا تمہیں اندازہ کر سکتے،
ایسا تک نہیں ہوگا، بس نبی پہ درود پڑھتے رہے، اس حساب سے پڑھے کہ آنکھیں بند ہو، چہرہ محمد خدا کے طرف ہو، تصور میں نبی کا چہرہ ہو. اگر آپ درود پڑھنا لگاتار جاری رہا، اشک جاری رہا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے میں مصیبت کو ہٹا دے گا، بلکہ تمام مصیبت دور کر کے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا. اسی لیے آج اشارہ فرمایا کہ بھیج کر مصطفیٰ پر درود، دور ہر درد و غم کیجیے، دور ہر درد و غم کیجیے. اور یہ شعر اچانک بن گیا تھا، فرما لے کہ ہے سلامت کے دشمن ہے سلامت کے دشمن یا نبی اب کرم کیجیے، یا نبی اب کرم کیجیے، ذکر کو محترم کیجیے. اللہ وسلم علیہ گرامی حافظ باری ارشد صاحب کو دیا. ان لوگوں نے اعلان کیا، جب صرف دل سے اعلان کیا، دل دیکھتا ہے، میں چہرہ دیکھ رہا تھا، زبان کی آواز سن رہا تھا، آواز کو نہیں دیکھ رہا تھا. آپ لوگ کی آواز کو نہیں دیکھ سکتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ جو مل رہا ہے وہ مدرسے کو دے رہے ہیں، جو اب جب دیا تھا وہ ہے 465 روپے، جبکہ ایک بڑا آلو کی قیمت کم سے کم 550 روپیہ ہے. اور وہ آلو نہیں ہے، مجھے کہا ہو جائے گا. یہ جو گلشن حسین ہے امام حسین کے نام پر ہے. کس کے نام پر ہے؟ امام حسین کے نام پر ہے. اور یہی گناہگار بلایا گیا تھا آج سے بہت دن پہلے 2003 میں آئے تھے، چالیسواں میں بلایا تھا تبلیغ کرنے کے لیے. اسلام بھائی سلام وغیرہ تبلیغ کر کے میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کہا تو امام بارہ ہی کیا. میں نے کہا تھا جس قرآن کو حسین نے بتایا اس کے یہاں پہ ایک مدرسہ بنا کے حسین کے قرآن کی تعلیم دو. تب سے یہ مدرسہ بنا اور بنتا ہی چلا گیا، آج تو بن رہا ہے اور منزلہ کی ڈھلائی ہونے کو تیار ہے. بس تھوڑی سی کمی ہے، اگر خدا خاص باتوں سے میری ملاقات کرا دے تو وہ کام انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا. کہیے حضرات آپ دیکھیں نام بھی ٹیپو سلطان ہے. حضرات ارے وہ اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے لے لے، نہ ہم پیدا کرتے ہیں نہ ہم دے سکتے دلا سکتے ہیں. بس خدا کے آگے پیش کر سکتے ہیں، قبول کر لیں تو بات بن جائے گی. اس بار کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ مہمان رسول وہ ہے جس کو سمجھا تھا سکندر بادشاہ. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے. سبحان اللہ. میں نے لگا تھا تو یہ شعر یاد آیا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ یا سر آپ عشق دے وہ آگ میں سینے میں لگا دیا ہے کہ ہم اگر پوچھے جہنم عذاب کرتی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے عشق تیرے صدقے. اور نام کا بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا نام رکھو کہ نام کا اثر ہوتا ہے. نام شاہجہاں بھائی بڑے شاہجہاں نام ہے، دماغ کو شاہجہاں بادشاہ کا پورا کچھ تو ہوگا. ان کا بھی اسی لیے زمین میں قلعہ بنا، شاہجہاں بادشاہ بڑا قلعہ بن جائے گا. بنا ہی نہیں کھلی ہے. نام رکھا فاروق بیٹے کا اور اسی نے ملا شریف کیا. بھلا کیا بات ہے. فاروق چھوڑ دیا کہ آپ نبی کے دیوانے نہیں چھوڑ دیا رہتا. دوسرا اللہ کا کرم ہے کہ جب تک اللہ بہت بڑے بزرگ ہے جس کا مدد اللہ کے آپ ایک شیخ فرماتے تھے کہ بے حکم خدا کا بھی کوئی ذرہ نہیں ہلتا. بے حکم خدا کا بھی کوئی ذرہ نہیں
ہلتا ہوتی ہے ہوا پر جب تو پتا نہیں ہلتا، تو اس کی موت بہت ہوئی نہیں، کرنٹ کی ہمت نہیں کہ مار دیں، سانپ بستر میں چڑھ جانے بات بھی نہیں کاٹتا، کیونکہ جب کوئی اشارہ نہیں ہوگا تو جب خدا کا حکم ہوگا تبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے تمام جوان کو بچائے، فاروق بھائی کو حفظ امان رکھے، تمام مسلمان کو خدا حفظ امان رکھے۔ خدا محافظ حقیقی ہے، جب تک وہ نہیں بچائے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، جس دن وہ مارے گا اسے کوئی نہیں بچا سکتا، جب وہ بچائے گا تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بے پناہ فضل و کرم ہے۔ جس مقصد سے انہوں نے ملاد کی تھی تب اسی وقت منتیں تھی کہ پھر سے اس کو لگا کہ زندگی مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی زندگی کے پہلے بھی آتا ہے، اس کو لگا کہ نئی زندگی ملی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نئی زندگی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان زبان میں رکھے اور اس کو آپ نے دم تک نبی کا عشق میں موجودہ رکھے تو تڑپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ حسین بدل میں ہے، میں کہہ رہا تھا اس نے حسین نام رکھا ہے اس میں، امام حسین بھوکے رہے 2.5 دن بھی، تیرے بل یہ شکر نہیں ہے کہ کوئی طاقت میں کمی آئی نہیں آئی، ایسے یہ مدرسہ ہے، کچھ مانیں گے نہیں مانیں گے چلتا دے گے جیسا ادھر جا کے سمجھ لیں، لیکن اتنا جام جس نام سے اس مدرسے کا نام جڑا ہوا ہے، جو کٹنے کے بعد قرآن پڑھتا رہا بار بار کیونکہ حسین ہے اس نام کی برکت ہے، میری محنت کچھ بھی نہیں، حسین کی کرامت و برکت ہے، یہ گلشن حسین انشاءاللہ چمکتا ہی رہے گا۔ اور یہ دعا ہے آپ تعاون بھی کرتے رہے، دعا کرتے رہے، امام حسین کے نام سے آپ جو بات ہے جو فدائی دکھا رہے ہیں، جو اپنے فداکارانہ انداز سے دے رہے ہیں، مولا حسین سے دیکھ رہے ہیں، مولا علی دیکھ رہے ہیں، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، خدا بھی دیکھ رہے ہیں، جو اس سے دیکھ رہے ہیں تو یہی کل گواہی دیں گے کہ اس نے دیا تھا سبحان اللہ۔ اے حسین آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ کہاں ہے تیرے نام سے اپنی گاڑی کمائی ہے، وہ ہے مولا حسین تم ڈھونڈ کے لاؤ وہ بندہ تیرا تیرا ہے سبحان اللہ۔ یہ تو آپ کے حشر میں بس لائن میں کھڑے رہیے، انشاءاللہ ضرور اس میں کچھ پتا ہوگا۔ ایک تھوڑی سی نظر فرما دیں تو نصیب کو یہاں دونوں جہان میں میرا بڑا پاس اس لیے وہاں مسلمان پر نہ سلامتی نہیں، پورا زمانہ دیوانہ ہے، دیکھا ہی نہیں چیزیں مگر مرد سے کو تیار آج ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہے، امام حسین کی محبت مومنوں کے دل میں ڈال دیا ہے کہ جب تک امام حسین کی محبت نہیں کریں گے، آپ ایماندار ہی نہیں ہوں گے تو نمازی کہاں سے ہوگی؟ حاجی ایمان میں شامل ہو جائیں۔ بس آج یہ فاروق کی کاوش اللہ قبول فرما لے، جو خرچ کیا مولا تیرے حبیب کے نام سے کیا، مولا تو اس کے دل کو دیکھ رہا ہے، مولا قبول فرما کر ایک ایک بندہ جو تیرے یہ حاضر ہے سامع و سامعات، مولا صاحب قبول فرما کے ساتھ کہ جائے جائے مولا وصولی فرما دے اور سب کو ہر مصیبتوں سے ناگہانی آفتوں سے آسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سے بچائے رکھے، جو سے کہ یا میں نے آج پڑھا مانا ہے رسول تم اعلان کر دو جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ تیرے سامنے کرتے ہیں، جو محبت دعویٰ مجھ سے کرتے ہیں اسے کہہ دو کہ تیری اتباع کرے، تم مجھ سے کہو میری اتباع کرو، جب نبی کی اتباع ہو جائے گی تو سنت سرکار ادا ہو جائے گی، جب اتباع سرکار کر لیں گے تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے نمازی ہونا بعد میں، وہ حاجی حج کرنا بعد میں، روزہ بعد میں رکھنا، پہلے نبی کی اتباع کر لینا، محبت نبی بچا لینا، اس کے بعد نبی کو وفادار، جب تک وفادار نبی کا نہیں ہوگا تب تو عبادت گزار کبھی بنا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نماز پڑھنے بعد بھی شیطان ہے، خدا رحمت بعد بھی مطلوب ہو گیا، چاہے طواف کعبہ کرے بعد طواف کعبہ ہی کیا، جنت میں مدرس تھا وہ تب بھی مردود ہو گیا، اپنے گھر کی کر کے نکالا گیا، صرف اس لیے کہ تازے میں سرکار سے انکار کیا، جو رجعت شیطان کا تھا قیامت کا وہی قانون بن گیا خدا کا کہ نمازی کتنا بڑا ہو تو بڑا بچی کتنا بڑا ہو جائے، نبی کے خلاف تھوڑا سا بھی بولنا تو سوچا بھی غلط تو ایمان نکل جائے تو مردود بارگاہ ہے۔ اسی لیے میں اس بندہ کا دروازے پر میں درخواست حضور سید سرکار حضرت کے مہمان ہے، آپ مجھے بھیجتی نہیں لیکن حضور سے کافی محبتیں کی، کافی پیار دیا، کافی مانتے تھے حضور، ان کے صاحبزادے مجھ سے شاید جملہ بسپاہی بھی شکل بھی رہے بھی آئے تھے، کافی حضرت دعا فرماتے ہیں، کافی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ وہی بانے اہل بیت رہے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا سچا دل سے ہو گیا، خدا اس کو لے کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اسی کا سجدہ قبول ہوگا، اسی کی نیکی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ چلائے اور اچھی باتیں سننے کے توفیق عطا فرمائے، جو سنتے ہیں اس کو سمجھنے سے عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ان مہمان رسول کے صدقے میں ہم لوگ کو مصیبتیں ٹال دیں اور اچھا دعائیں اللہ قبول فرما لے۔ سکندر بادشاہ جو ان بزرگوں یہ جو بچہ سمجھ کے ڈانٹتے ہیں، ہم لوگ پھر اس کی شکایت نہیں کرتے کہ کچھ تقدیر سمجھتے ہیں کہ غریب کا بیٹا کو مدرسے میں ڈال دیا، پھر سے دیکھتے ہیں سکندر بادشاہ بن کر کون فیصلے کھڑے کریں گے۔ سکندر بادشاہ وہ ہے، چار شخص ہے، چار ہستی ہے جو پوری دنیا میں پورے ورلڈ پر حکومت کیا ہے، پورے ورلڈ پر، اس میں سے دو کافر دو مسلمان، اس میں سے ایک بادشاہ ہے سکندر جس کو برآمد کرنے کا۔ تو یہ سکندر بادشاہ جب مرنے کا قریب آیا تو اپنے وزیر خاص کو بلا کے لے رہا، آج سے کل تک مہمان ہیں، کچھ لکھ لو بول دیتے ہیں، وصیت نامہ کہتے ہیں، تو لکھنے کا لکھو اس میں لکھا، اس میں ایک بات یہ کہ یہ بھی لکھو کہ جب ہم مر جائیں تو جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں، بچے چھوٹے ہو کتاب خدا کتاب پڑھنے والوں کو لے آنا مدرسے بچوں کو، اور جس کفن کو مجھ کو پہنانا ہے پہنانے سے پہلے اس کو آگے میں خرچے میں بچھا دینا، ایسے بچے بولا پورے اس خالی کر کے چپل کر کے چلے گئے، یہ سوال تھا۔ تو بادشاہ ہے جو تماشا اور پوری دنیا کا مقصد کیا تھا کہا تیرے کفن کے خالی پیر چلنے کے لیے بولا، مطلب ایک کفن کو جب قدم سے لوٹ ڈالے تب اس کو اٹھانا مجھے پسند ہے۔ کہا حضور کیا آپ بتا رہے ہیں، اب تو مجھے لکھوائے جس کا غلط چل رہا ہے، غلط کیا ہے؟ کہا اتنا بڑا بادشاہ کفن سے چلے گا خالی پیر گندا نہیں ہے، تو دیکھنے کے لیے آئے گا حدی کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے لوگ اگلا بادشاہ اور کفن اتنا گندا میرا مجھے پڑھنا کے میں ہم لوگ کی بدنامی ہوتی یہ نہیں کر سکتے، کہا یہی کرنا کہ تم نہیں جانتا جو ہم جانتے ہیں، کہا بات کیا کہیے بچوں کو کوئی انکار نہیں کریں گے، کہ بات یہ ہے کہ مدرسے کے بچے جو خدا کی کتاب پڑھتے ہیں اس کے قدم کے نیچے نبی نے فرمایا کہ فرشتے اس کے نیچے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ سبحان اللہ۔ تو جب وہ قدم چلے گا تو فرشتے بھی رہیں گے نہیں چلتے، یہ سبحان اللہ۔ تو جتنے گناہ میں ہوں گے وہ اس کے برکت گھر جائیں گے، رحمت کے فرشتے جب اس میں ہوں گے اس کے قدم سے ذرات جو ڈھلیں گے، جو ڈرے گی نہیں کرتا تو کفن میں لگے گا، وہ میرے نجات کا سامان بن جائے گا، کیونکہ رحمت کے فرشتے اس کے قدم کے نیچے رہتے ہیں، جب فرشتے اس قدم سے سنیں گے تو میری بخشش کا پروانہ بن جائے گا، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ تھا سکندر بادشاہ کا، ہم لوگ اپنے پتے کر کے بچے اڑا کے یہ وہ ہے جس کے قدم کے نیچے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، مولوی کا فرمان نہیں، نبی کائنات کا فرمان۔ معلوم ہوا اس بچے کی مہمان رسول ہونے کے اس کو حق حاصل ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے، ہم اس کو مہمان رسول حیثیت سے دیکھیں، خود نظر سے دیکھیں، اس فضل کریں، عزت کریں، مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ نبی کا مہمان ہے، میرا مہمان اگر تھوڑا سا انہیں ہو جائے تو پتہ کیا جائے میرا کام کیا سنت قدر نہیں کیا، سنت مان کے پر ہو جاتا ہے۔ کیا نبی کو دکھ نہیں ہوگا جب تکلیف ہوگی؟ جب مہمان تکلیف ہوگی تو نبی کو تو معلوم ہو جائے گا، جب نبی کو معلوم ہوگا تو خدا اس لیے پھر چلا جائے گا، نبی ناراض تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ مہمان سب کی محبت کریں، تعاون کریں، الحمدللہ جہاں جہاں قرآن پڑھتے رہیں گے، اب کہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں یہ ہمارے مولا بخش صاحب ہیں، آزاد بھائی ان لوگ کی تقریب کے مدرسے کی دیوار بنی جو آگے بڑھے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ کام کر گئے ہیں کہ ربی دنیا تک قیامت تک یہ ثواب پہنچا ہی رہے گا، اور شکل میدان جائیں گے انشاءاللہ آپ کا دامن خالی نہیں ہوگا بلکہ نیکوں کا پہاڑ سامنے موجود رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عزت کی زندگی نصیب کرے، ہم گنہگار کی تمام لوگ گناہ کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی وہاں بھی ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، نبی کی عشق میں جلائے، نبی عشق میں نصیب کرے۔ اور مہمان رسول ہے، آپ لوگوں کو گزارش ہے بہت برداشت سے رہیے، اور تمام تعاون کرنے والوں کے لیے آپ نماز میں دعا کرتے رہیے گا تاکہ خوب برکتیں ہو، اور پھر آپ کی ہم کو دیں اس کو کامیاب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس کا دانہ آپ کے پیٹ پہ جائے گا پھر وہ دانہ اتنے محترم ہو جائے گا، مہمان رسول کی ضیافت جو لوگ کرتے ہیں